Next technique is economic order quantity technique. Economic order quantity is basically جو ہم نے انوینٹری کنٹرول کے اندر کیا تھا اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل، اسی کو یوز کیا جاتا ہے. اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر assumption is کہ جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از نون اینڈ کانسٹنٹ، جبکہ مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کے کیس کے اندر اسپیشلی ریکوائرمنٹ از ناٹ ایگزیکٹلی نون اینڈ کانسٹنٹ. اس کے اندر یہ ویری کرتی ہے، انسرٹنٹی اس میں اچھی خاصی ہوتی ہے. دس ماڈل از ویری سمپل. اگین اس کے اندر کیلکولیشن اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے فارمولا کے بیس کے اوپر ایک بار کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو جب بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم وہی اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے آرڈر پلیس کرتے ہیں. جیسے ہی وہ سارا کا سارے کنزیوم ہو جاتا ہے اور نئی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ہم پھر سے اتنی ہی کوانٹٹی کا آرڈر پلیس کرتے ہیں. تو یہ ایک لاٹ سائز ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہوتا ہے اور اسی لاٹ سائز کو ہر بار ہم پلیس کرتے ہیں. اکنامک آرڈر کوانٹٹی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اٹ از کاسٹلی ٹیکنیک. اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ عام طور پر زیادہ آتی ہے. لیٹس لک ایٹ دس میتھڈ. اس کے اندر ہم وہی یوز کر رہے ہیں ڈیٹا جسٹ بیکاز کہ ہم اس کو پھر کمپیئر بھی کر سکیں آپس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو. اگین 1 to 10 پیریڈز ہیں اور اس کے اندر ڈیمانڈ دی ہوئی ہے ٹوٹل 921 یونٹس بنتے ہیں ایچ پیریڈ کی. سیپریٹ ہم نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے. آرڈرنگ کاسٹ $300 ہے اینڈ انوینٹری کیرنگ کاسٹ از $2 پر یونٹ پر ویک. اب اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی جو ویلیو آئے گی وہ ویکلی ڈیمانڈ کے بیس کے اوپر ہوگی اینڈ ناٹ اینول ڈیمانڈ کے بیس پر. ہم نے جب انوینٹری کنٹرول کے میتھڈ EOQ میتھڈ یوز کیا تھا تو اس میں ڈیمانڈ جو تھی وہ اینول ڈیمانڈ ہم دیکھ رہے تھے. اینول ڈیمانڈ کیونکہ ہم نے ٹوٹل کاسٹ پورے سال کی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا بنے گی، تو اس بیسس پر اینول کاسٹ تھی. بٹ ادھر ہم ویکلی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں تو ہم ایوریج ڈیمانڈ بھی ویکلی لے رہے ہیں اور جو انوینٹری کیرنگ کاسٹ ہے وہ بھی پر ویک کے حساب سے ہم لے رہے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا کیلکولیشن. اس کے اندر دس از بیسیکلی دا اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل. اس کے اندر CP از بیسیکلی جو انوینٹری کے اندر EOQ کے اندر ہم نے یوز کیا تھا S. دس از CP which is ordering cost in this case. D bar is average weekly demand. ادھر ہم annual demand یوز کر رہے تھے and CH is carrying cost. In this case it is weekly. ادھر ہم کر رہے تھے کہ پر یونٹ پر ایئر کے بیس کے اوپر ہولڈنگ اور کیرنگ کاسٹ انوینٹری کی کیا ہوگی. اس کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 166 یونٹس کا لاٹ سائز کی کیلکولیشن آتی ہے جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ پہلے ہی ویک کے اندر 10 یونٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ نیگیٹو ہو رہا ہے، ہم نے نیگیٹو نہیں ہونے دینا بگننگ انوینٹری کو. تو اس بیسس پر 166 کی ریکوائرمنٹ ہم نے کہا کہ آرڈر کوانٹٹی فرسٹ ویک میں ہمیں مل جانی چاہیے، کیونکہ ہم نے جب بھی آرڈر پلیس کریں گے 166 کا کریں گے تو اس بیسس پر کیلکولیشن کی. فرسٹ ویک کے اندر بگننگ انوینٹری 166 ہے، اس میں سے 10 یونٹ کنزیوم ہوئے تو اینڈنگ انوینٹری 156 کی آ گئی. ویک 2 میں جو فرسٹ ویک کی اینڈنگ انوینٹری تھی وہ ویک 2 کی بگننگ انوینٹری ہو گئی وچ از 156 اور اس میں سے 10 یونٹ کنزیوم ہوئے سیکنڈ ویک میں تو 146 اینڈنگ انوینٹری آ گئی. اسی طرح ہم نے کرتے گئے تو فائنلی ففتھ ویک کے اندر 111 واز دا بگننگ انوینٹری ویئر ایز 50 یونٹس کنزیوم ہونے کے بعد 61 واز دا اینڈنگ انوینٹری. ناؤ سکستھ ویک کے اندر ہمیں 140 کی ریکوائرمنٹ ہے، 61 اس کو میٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے 166 کی آرڈر کوانٹٹی سکستھ ویک کے لیے پلیس کر دی. اس بیسس کے اوپر جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو بگننگ انوینٹری واز 166 پلس 61 سو اٹ کمز ٹو 227. اس میں سے 140 کنزیوم ہو گئے تو 87 پیچھے رہ گئی. اب سیونتھ ویک میں 216 کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہمارے پاس صرف 87 یونٹس اویلیبل ہیں. سو اگین ہم نے 166 کا آرڈر پلیس کیا. 166 پلس 87
इज 253, उसमें से 216 कंज्यूम हुए तो 37 की एंडिंग इन्वेंट्री रह गई. नाउ 8th वीक इज इंटरेस्टिंग. इसके अंदर 230 की रिक्वायरमेंट है. अगर हम एक लॉट साइज का ऑर्डर प्लेस करें तो ये रिक्वायरमेंट फिर भी मीट नहीं होती. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ये किया जाता है कि अगर लॉट साइज से ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ जाए, जैसे इस केस के अंदर है 193 की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ऑर्डर प्लेस करना है. मतलब यह है कि इधर 193 की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है तो 193 का ही ऑर्डर हम प्लेस करेंगे. इसके अंदर हम लॉट साइज में अब नहीं करेंगे, इसमें एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर चले जाएंगे. सो इस बेस के ऊपर 8th और 9th वीक के अंदर हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी जो हमें चाहिए विच इज 193 इन 8th वीक, 200 नेट रिक्वायरमेंट आ रही है 9th वीक में, तो हमने इतने ही की ऑर्डर क्वांटिटी इन 2 वीक्स में की. 10th वीक के अंदर हमारे पास 30 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो बेसिकली जो लॉट साइज है उसके अंदर पूरी हो जाती है, तो 166 का हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. अब इसकी अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, सो हमने बेसिकली फर्स्ट वीक 6, 7th, 8th, 9th और 10th, दैट इज 6 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं इस पूरे 10 वीक्स के पीरियड में. $300 पर ऑर्डर है, तो टोटल 1800 की हमारे पास कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सिमिलरली हमने कैलकुलेट करनी है. हमने एवरेज इन्वेंट्री लेनी है, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. व्हाट वी कैन डू इज सिंपली एड अप बिगनिंग इन्वेंट्री टोटल 10 वीक्स की, एड अप एंडिंग इन्वेंट्री अगेन 10 वीक्स की, इनको सम करके 2 पर डिवाइड कर लें, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री इस तरह भी निकल आएगी. आप ईच पीरियड की एवरेज इन्वेंट्री निकाल कर उनको एड अप कर लें. फर्स्ट वीक की एवरेज निकालें, सेकंड की निकालें, थर्ड की निकालें, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2 के हिसाब से, और उनको सम कर लें, या फर्स्ट रो का सम लें, सेकंड रो का सम लें, इनको आपस में सम करके 2 पर डिवाइड कर लें, तो अगेन यू विल गेट द सेम थिंग. सो ये टोटल जब आप करते हैं तो 2550 यूनिट्स के टोटल इन्वेंट्री का आता है, बिगनिंग प्लस एंडिंग का. उसको 2 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई $2515 की. सो टोटल कॉस्ट जब हमने की तो इट कम्स टू 4315, विच इज हायर देन जो हमने लॉट फॉर लॉट के अंदर कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से. जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूजुअली हायर साइड पर कॉस्ट देती है, बट बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, तो ये लोग आमतौर पर जो MRP प्लानर्स हैं वो आमतौर पर ये सिस्टम यूज कर लेते हैं, क्योंकि लॉट साइज कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और फिर हर बार इसी लॉट साइज का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके अंदर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज अ सिंपल मेथड टू यूज, बट इसकी कॉस्ट यूजुअली ज्यादा होती है.